یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 471. مولانا حضرت امام کے اوپر صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی علی محمد. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ اپنا دین نو پایو عشق اوپر آدھار راکھے چھے. بس میرا آج کا یہی سبجیکٹ ہے. پیر کا ایک گنان ہے. جی پریم تنتو جیسا نہ دیکھا کو ہیرے بھائی صاحب ریجھے کریں بھی سوئی پریم موہیا جے موا او تینو بھلے جیویوں سنسار جی کرتویا کیا چیزیں تو صاحب اتارے پار جی. یہ گنان ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں. ہمارے بہت سے گنانوں میں ہمارے پیروں نے الگ الگ طریقوں سے ہمیں پریم کی باتیں سنائی ہیں. بھلا میرا ایک سوال ہے جماعت کے سامنے. میں نہیں چاہتا کہ آپ ابھی ابھی کھڑے ہو کے مجھے جواب دو. میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا. سوال بھی کرتا ہوں, جواب بھی ہے. لیکن گھر جا کے سوچنا, میرے سوال کو پھر سوچنا. میرا سوال یہ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہاں, پھر دوسرے مسلمانوں میں اور ہمارے اندر فرق کیوں؟ میرا یہ سوال ہے. ہم کیوں دوسرے مسلمانوں کی طرح, جس طرح وہ شریعت پہ چلتے ہیں, ہم نہیں چلتے؟ سوال میرا پورا ہوا. اب آپ اس کا جواب گھر جا کے سوچنا, مگر میں آپ کو اپنا جو میں مانتا سمجھتا ہوں میں جواب دیتا ہوں کہ ان میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس امام نہیں, ہمارے پاس حاضر امام بیٹھا ہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے. دوسرا سوال ہے, تو اگر ہمارے پاس امام ہے تو پھر مسلمانوں کے پاس امام کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے نبی کریم کی نافرمانی کی. اگر آپ میں سے مجھے جاننے والے ہیں, میں الحمدللہ گئے 56 برسوں سے واضح کرتا ہوں, اور میرے مولا دھنی کی رحمت سے میں نے واضح خالی جماعت خانوں میں نہیں کی, کرسچن چرچ میں جا کے بھی میں نے واضح کی ہیں, سنیوں کی مسجدوں میں جا کے بھی واضح کی ہیں, میں مندروں کے اندر بھی جا کے بول کے آیا ہوں, اور ساتھ ساتھ سنی عالموں کے سامنے وہاں بھی میں نے واضح کی ہیں. تو یہ باتیں میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ 4 دیواروں کے اندر میں بول رہا ہوں. میں ان لوگوں کے اندر جا کے بول کے آیا ہوں کہ جو امام کو نہیں مانتے, ان کو میں کہہ کے آیا ہوں کہ آپ نے
رسول اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے آپ امامت سے محروم رہ گئے۔ کیا نافرمانی کی؟ سنی علماء میں سے جو بڑے بڑے زبردست رائٹرز سینکڑوں سال سے چلے آتے ہیں، 1400 سال سے، سنیوں کے اندر بھی بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے۔ ان لوگوں کے اندر ایسے لوگ بھی تھے کہ جو بالکل عدل و انصاف والے تھے۔ انہوں نے اپنی مذہبی سینٹیمنٹ اور ایموشن کو آڑے نہیں آنے دیا اور ریسرچ کر کے انہوں نے حق کو پایا بھی۔ عام مسلمانوں کے اندر، سنیوں کے اندر ایک بڑی زبردست شخصیت پیدا ہوئی جس کو ہم غزالی کہتے ہیں۔ غزالی بہت بڑے عالم تھے، سنی لوگ اس کو امام غزالی کہتے ہیں۔ اس نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی۔ کیمیائے سعادت اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اردو اور فارسی کے اندر۔ اس نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی۔ اس نے جب اسلام کا مطالعہ کیا تو بہت سے فرقوں کے اندر ان کی اسٹڈی کرتے 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 جب وہ صوفیوں میں گیا اور صوفیوں کی اسٹڈی کی تو اس کو سب سے زیادہ اٹریکشن اسماعیلی مذہب نے کی، اور غزالی نے اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کی۔ اس کے اوپر یہ آروپ لگایا گیا کہ وہ اسماعیلی ہو گیا ہے۔ ہم اسماعیلیوں کو حضرت امام اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ مولا علی کے زمانے سے، ہمارا اسماعیلی نام پڑا امام شاہ اسماعیل کے ساتھ، لیکن ہم اس کے پہلے موجود تھے۔ علی کے زمانے سے ہی علی کے غلاموں کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہو یا پڑھو، جیسے کہ ہمارے امام نے فرمان کیا ہے کہ اپنے مذہب کی ہسٹری سے واقفیت پیدا کرو، تو ہم کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ، یعنی علی کے چاہنے والوں کے ساتھ، علی کے شیعوں کے ساتھ، اور اس وقت علی کے شیعہ ہم ہی تھے، پھر ہم میں سے یہ اثنا عشری جدا ہو گئے، اور ہم میں سے زیدیہ جدا ہو گئے، اور ہم میں سے اخوان الصفا جدا ہو گئے، اور ہم میں سے یہ بہرے جدا ہو گئے، اور ہم میں سے یہ دروز جدا ہوئے۔ یہ لوگ سب ہمارے میں سے جدا ہوئے ہیں، ہم مین برانچ ہیں۔ بھلے آج اثنا عشریوں کی تعداد دنیا میں ہم سے زیادہ ہے، تو کیا ہوا؟ دنیا میں ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے تو کل بھی واعظ کے اندر کہا کہ فیوچر کے اندر اسماعیلی جماعت گھٹ جائے گی، ہمارے میں سے بہت سے لوگ نکل جائیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر زمانے کے اندر ہوتا آیا ہے۔ اسماعیلی مذہب میں سے قطر بیونت ہوتی رہتی ہے، سڑے ہوئے پتے نکلتے رہتے ہیں، اور ہم کاٹتے رہتے ہیں ان کو، وہ خود ہی نکل جاتے ہیں۔ ہم دھکے نہیں مارتے کسی کو، مگر وہ نکلتے رہتے ہیں، اپنے بے ایمانی کی وجہ سے نکلتے رہتے ہیں، مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نکلتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہزاروں اسماعیلی ایسے ہیں ہندوستان پاکستان کے اندر، اپنے مذہب کو چھوڑ کے سنی بن گئے ہیں۔ کوئی نئی چیز نہیں، ہمارے مذہب میں، ہماری ہسٹری میں چلا آتا ہے، ایسا سینکڑوں ہزاروں سال سے چلا آتا ہے۔ اور پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ کل پرسوں ترسوں، یعنی فیوچر کے اندر ہمارے میں سے بہت سے نکل جائیں گے۔ ہمارے مولا نے فرمایا ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، جس کو چاہے آؤ، خوشی سے آؤ، ویلکم۔ جو کہے کہ نہیں مجھے نہیں آنا، نکل جانا ہے، جاؤ، خوشی سے جاؤ، خدا حافظ۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس وقت ہماری جماعت کے اندر خاص طور پہ نارتھ امریکہ کے اندر جو مکسچر ہو گئی انڈیا، پاکستان اور افریقہ والوں کی، ہماری جماعت کے اندر کچھ گروپس کے اندر ایک قسم کی شنکا پیدا ہو رہی ہے۔ شنکا کیا ہے؟ میری آواز میں سنو گے۔ شنکا نئی نہیں، جو کچھ بھی بن رہے ہیں، میں اس سے کوئی بھی تعجب پیدا نہیں کرتا، کیونکہ 600 برس پہلے پیر صدر دین کو بھی یہ فکر تھی۔ ہے جی ایک فکر منیور تمہاری چھے، ہم نے ایک
ફિકર મુનિવર તમારી છે અમને માણસ રૂપે સાહેબ જાણો જી. इंसानी लिबास में उस खुदाई इलाही नूर को तुम पहचान सकोगे, मुझे ये फिक्र सताती है. पीर सदरुद्दीन कहते हैं, पीर सदरुद्दीन के बाप दादाओं में से वो सबसे बड़ा जद अमजद के जिसको हम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि कहते हैं और हम उसका कलमा पढ़ते हैं, उस रसूल पाक को भी यही फिक्र थी कि जो पीर सदरुद्दीन को थी. रसूलुल्लाह को फिक्र थी. हाँ, रसूलुल्लाह को यह फिक्र पड़ गई कि मेरी जो आंखें बंद होगी तो मुसलमान गुमराह न हो जाएं. अब उसकी फिक्र में लगे कि किस तरह से इनको गुमराह होने से बचाऊं. याद रखो दीनदारों, मैं आज आपको इस्लामी किताबों का एसेंस निकाल के दे रहा हूं. एक जूसर मशीन है मेरे पास, उसके अंदर मैंने सारी किताबें डाल दी हैं और अब मैं जूस निकाल रहा हूं और वो जूस मैं आपको पिलाना चाहता हूं. अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मोहम्मद तुम इन अरबों की कमजोरियों से अपना दिल नाराज न करो. अल्लाह कहता है नबी को, दिलासा दे रहा है, क्योंकि नबी को फिक्र होती थी. कहो इन अरबों को, नाम अरबों का है, इन अरबों को कहो कि तुमने तो सिर्फ इस्लाम को कबूल किया है लेकिन ईमान तुम्हारे दिलों में अभी तक नहीं गया. तुम्हारे दिलों में अभी तक ईमान नहीं पैदा हुआ, तुमने तो सिर्फ इस्लाम को कबूल किया. इस आयत को याद रख के मैं थोड़ा सा और पीछे आपको ले जाऊं. नबी करीम ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी मुशरिकों और काफिरों के साथ. उनके अंदर सरदार कौन था? मुसलमानों के, इस्लाम के दुश्मनों के जो लश्कर थे उनका सरदार कौन था? अबू सुफियान. अबू सुफियान मुआविया का बाप, बनी उमैया का सरदार जो था, वो सबसे बड़ा दुश्मन था नबी करीम का और बनी हाशम का. और ये दुश्मनी अबू सुफियान के दादा से चली आती थी. एक तरफ अबू सुफियान का बाप, एक तरफ अली और मोहम्मद के बाप. एक तरफ अबू सुफियान का दादा और दूसरी तरफ अली मोहम्मद का दादा. एक तरफ अबू सुफियान का परदादा, दूसरी तरफ अली मोहम्मद का परदादा. बनी हाशिम का ये सिलसिला चला आता था. 4 पीढ़ियों से ये दुश्मनी चली आती थी. लेकिन जब नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो ये जल उठे, बनी उमैया जल उठे. सबसे बड़ी दुश्मनी इन्हीं की थी. अबू सुफियान रिश्ते में होते थे, इन सबका परदादा एक ही था, एक ही नस्ल में थे. बनी कुरैश थे और कुरैश के और भी बहुत से कबीले थे. हजरत उमर भी कुरैशी थे, हजरत अबू बकर भी कुरैशी थे, हजरत उस्मान उमवी थे, वो उमैया की नस्ल में से थे. तो सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो अबू सुफियान था. और अबू सुफियान ने नबी को बड़ा तंग किया. अरबों की खसलत आज भी है कि वो दुश्मन जब करते हैं तो वो दुश्मनी छोड़ते नहीं जब तक के बदला ना ले ले. और जब वो बदला लेते हैं तो जिससे बदला लेते हैं ना, वो अपने दिल में गांठ बांध लेता है और फिर वो दुश्मनी लेता है. फिर जब वो दुश्मनी लेता है तो फिर ये दुश्मनी लेता है. ये सिलसिला 200 बरस तक नस्ल बाद नस्ल चलता रहा. लेकिन अली की तलवार के सामने सबकी गर्दनें झुक गईं. और अगर अकड़ी रही तो अली की तलवार ने गर्दन उड़ा दी. या तो गर्दनें काट डाली या गर्दनें झुक गईं. जो कट गई थी वो तो खत्म हो गए. जिनकी गर्दनें झुक गईं, गर्दनें झुक गईं, दिल नहीं झुके. 7वीं हिजरी सन के अंदर नबी अकरम जब लश्कर लेके मदीने से मक्का के नजदीक पहुंचे, 10,000 मुसलमान साथ थे. रस्ते में नबी करीम फरमाते हैं कि हम हज करने जाते हैं. हज का बहाना था.
اس میں بہت بڑے مقصد سے، میں بڑی ڈیٹیلز میں جاؤں گا تو مجھے 3-4 گھنٹے نکل جائیں گے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کوشش کروں گا میں 1.5 گھنٹے کے اندر اپنی آواز بند کروں. آخر حج نہ ہو سکا اور ان مشرکوں کے ساتھ صلح کر کے نبی واپس چلے آئے. بہت سے مسلمانوں کے دل میں شک پیدا ہو گئے. خود حضرت عمر جیسے آدمی جو دوسرے خلیفہ ہیں اور مسلمانوں کے اندر یعنی عام سنیوں کے اندر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نبی محمد کے بعد اگر نبوت ملنے والی کسی کو ہوتی تو حضرت عمر کو نبی بناتے، یہاں تک اس کو درجہ دیا جاتا ہے. یہ حضرت عمر خود ہی کہتے ہیں. اور لکھنے والا کون؟ شبلی نعمانی، جو حضرت عمر کا شاگرد ہے اور حضرت عمر کو بہت اعلیٰ درجے کا مانتا ہے. بڑا عالم تھا شبلی نعمانی. الفاروق اس نے کتاب لکھی 2 جلدوں میں عمر کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ خود حضرت عمر کہنے لگے کہ اس وقت جب مشرکوں کے ساتھ، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ نبی نے صلح نامہ لکھا، ایگریمنٹ آف پیس لکھا، تو میرے دل میں آپ کی نبوت میں شک پیدا ہوا. حالت دیکھو کیا ہے نبی کے جیون کی. چلو دوسرے برس مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ جو بنی امیہ تھے، ابو سفیان اور اس کے گھر والے، حضرت عباس جو تھے، انہوں نے مجبور کر کے اس کی گردن جھکا دی. نبی کے پاس لے کے آیا اور کہا اب مسلمان ہو جا نہیں تو مارا جائے گا. اور یہ ابو سفیان بھی نبی کے پاس آ کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو بنی امیہ جو دشمن اسلام تھے وہ اسلام کے اندر آ گئے. جب بنی امیہ کا زور ٹوٹ گیا تو ہزاروں قبیلے کے جو لوگ تھے ان کے سردار جب مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو اس کی طرف اشارہ کیا اللہ نے، کیا محمد ان عربوں کو کہو تم نے محض اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا. ایمان کیا ہے بھلا؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، تو اب ایمان کیا چیز ہے کہ جو اللہ کہتا ہے ابھی تک تمہارے دل میں ایمان پیدا نہیں ہوا؟ کون سی چیز ہے ایمان کی؟ اللہ کو مان لیا، محمد کو مان لیا، پھر بھی خدا کہتا ہے کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان پیدا نہیں ہوا. تو اس ایمان کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جس کے لیے خدا کہتا ہے کہ ایمان پیدا نہیں ہوا. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی خدا کہتا ہے کہ ابھی تک ایمان پیدا نہیں ہوا. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ محض کلمہ پڑھ لینے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہہ دینے سے مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن مومن نہیں بنتا. مسلمان ہونے کے بعد بھی مومن بننا کوئی دوسری چیز ہے، ایمان کچھ اور چیز ہے. ایمان کیا ہے بھلا؟ اللہ فرماتا ہے، میں جان بوجھ کے آپ کو عربی کی آیتیں نہیں بول رہا کیونکہ فضول ہے نا، میں تو ترجمہ بعد میں بھی کرنے والا ہوں. اے محمد، جب تک کہ یہ لوگ تجھے اپنی جان کا مالک، اپنا حاکم تسلیم نہیں کرے، جب تک کہ یہ لوگ ہر معاملے میں تیرا حکم نہیں مانے، تب تک ان کا ایمان کامل نہیں. مطلب رسول اللہ کی تابعداری، رسول اللہ کی فرمان برداری، رسول اللہ کی ہر بات کو قبول کرنا، اسی کا نام ایمان ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ہم پڑھتے ہیں، ایسی ہی ایک اور آیت ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی تابعداری کرو، رسول کی تابعداری کرو. یہی صراط المستقیم ہے. یعنی ساری چیز لے دے کے رسول اللہ کے اوپر آئی کہ جو محمد کہے وہی سب حق اور آخری چیز ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ میری امت گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ میجورٹی جو تھی، میجورٹی جاہل تھے، غافل تھے. رسول اکرم بار بار فتح مکہ کے بعد آپ کی عادت ہو گئی، حالانکہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم بہت جیے نہیں، 2 برس کے قریب آپ نے گزارے، 2 برس. مگر اس کے بعد آپ کی عادت ہو گئی کہ حضرت علی علیہ السلام کو آگے کرتے رہے، ان کے نام لیتے رہے، لوگوں کو ان کی محبت کی طرف بلاتے رہے. کئی قسم کی حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں کہ جو نبی کریم نے مولا علی کے لیے فرمائیں. کبھی مولا کے لیے کہتے ہیں کہ جدھر علی ہے حق ادھر ہے. ایسا نہیں کہا کہ جدھر حق ہے ادھر علی ہے، حق کو علی سے نیچا رکھا.
بہت دھیان سے سنو دیندارو، یہ چیزیں آپ کو غیروں کے ساتھ بات کرنے میں کام آئیں گی۔ حق کو علی سے نیچا رکھا، یہ فرمایا کہ جدھر علی ہے حق ادھر ہے، ایسا نہیں کہا کہ جدھر حق ہے علی ادھر ہے۔ یعنی علی کو حق سے اونچا رکھا۔ حق کیا ہے؟ ٹروتھ، سچائی، صحیح چیز جو ہے وہ حق ہے اور وہ علی کے پیچھے ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن علی سے محبت کرتا ہے اور جو منافق ہے وہ علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ پھر فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ دروازہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ شہر میں کوئی داخل نہ ہو سکے، کوئی چور نہ جاوے، کوئی شہر کو لوٹ نہ لے لے، تو دروازہ حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے۔ تو محمد کی، یا ایسا سمجھ لو نبوت اور رسالت کی سیکیورٹی جو ہے وہ علی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ اللہ کو کہتا ہے کہ یا اللہ جو علی سے پیار کرے تم بھی اس سے پیار کر۔ رسول اللہ خدا کو عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو اس سے پیار کر کے جو علی سے پیار کرتا ہے، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اے اللہ تو بھی اس کو دشمن بنا، اس کا دشمن بن جا۔ کیسی کیسی باتیں کہیں علی کے لیے۔ علی کی محبت کو فرض بنا دیا۔ علی کی محبت جو ہے وہی خدا کی عبادت ہے، اسی میں توحید سمائی ہوئی ہے۔ میں اپنی آوازوں کے اندر 2-3-4 دفعہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن موقع آ گیا پھر میں آپ کو کہہ دوں۔ ایک بڑی اعلیٰ درجے کی واقعہ والی حدیث ہے۔ نبی کریم نے حضرت علی کو یمن کیا حضر موت کی طرف بھیجا ایک دفعہ۔ جو قافلہ کے اونٹ وغیرہ تھے وہ آگے نکل گئے۔ علی نبی دونوں باتیں کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں سے نکلتے نکلتے گام کے باہر آئے، اور چند اصحابہ بھی جو تھے اس میں خاص طور پہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ سب ساتھ رہتے تھے ہمیشہ۔ یہ پیچھے پیچھے چلے آتے تھے۔ علی نبی دونوں باتیں کرتے کرتے باہر نکل آئے۔ مدینے کے شہر سے جب باہر آ گئے تو وہاں بھی کھڑے کھڑے بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حضرت عمر نے کہا یا نبی اب تو علی کو جانے دو کیونکہ اندھیرا ہو رہا ہے۔ تو بھی آپ نے اس کی بات سنی نہیں اچھی طرح، یعنی دھیان نہیں دیا۔ باتیں کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، چھوڑنے کو دل نہ ہوئے۔ محبت دیکھو علی کے ساتھ۔ آخر جب اندھیرا نزدیک آنے لگا، گلے لگایا، ایک دوسرے کو کس کیا، کہا یا علی خدا حافظ جاؤ۔ مولا علی اونٹ پہ بیٹھے اور آپ روانہ ہوئے۔ جب مولا علی روانہ ہو گئے تو نبی کریم ٹک ٹکی لگا گئے۔ ٹک ٹکی کس کو کہتے ہیں؟ آنکھیں جھپکائے بغیر، وداؤٹ ٹوئنکلنگ آف آئی، ٹک ٹکی لگا کے مولا علی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پیچھے جو اصحاب تھے وہ کچھ ذرا تھک گئے تھے۔ حضرت عمر کہتے یا نبی ابھی واپس چلو۔ علی چلے گئے، آپ نے پھر بھی اس کی بات سنی نہیں، دیکھتے رہے۔ علی کا اونٹ چلتا رہا، چھوٹا ہوتا رہا۔ جب ایک دم نقطے کی طرح چھوٹا ہو گیا ہورائزن کے اندر، رسول پاک کی آنکھوں میں سے ندیاں اتر آئیں، آنسوؤں کی دھار بہ اٹھی، اور وہ مونچھوں میں سے ہو کے آپ کی داڑھی سے اتر کے نیچے زمین پہ ٹپکتے رہے۔ لیکن آپ کی آنکھیں اسی طرح سے حضرت علی کو دیکھتی رہیں، آنکھیں روتی رہیں، آنکھیں دیکھتی رہیں۔ ایک کی ہاتھ اٹھائے، سر اٹھایا آسمان کی طرف، اے اللہ مجھے موت نہ دینا تب تک کہ میں علی واپس آ جاوے اور آنکھوں سے دیکھ لوں۔ علی کے ساتھ اتنا پیار، اے اللہ جب تک علی واپس نہ آوے اور میں آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تب تک مجھے موت نہ دینا۔ یہ محبت جو تھی علی کے ساتھ بہت سے اصحابہ کو جلاتی تھی۔ اصحابہ
علی کے ساتھ اتنا پریم دیکھ کے نبی کا جلتے تھے. 8ویں سال کی ایک بات ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز ادا ہو چکی. یکایک بلال کو بلایا. یہ وہ چیزیں ہیں دینداروں کہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہیں. مگر وہ کتابیں جو آپ کو ادھر کاؤنٹر کے اوپر بک سٹورز کے اندر ملتی ہیں ان میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ بائسڈ ہیں، یا تو نان مسلمانوں نے لکھی ہوئی ہیں یا کٹر سنیوں نے لکھی ہوئی ہیں. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں تو آپ کو حق کی باتیں کہہ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں تو دوسروں میں اور ہمارے میں فرق کیوں. میں اس فرق کو بیان کر رہا ہوں، اور اگر اس فرق کو کوئی نہیں مانتا تو ان کے گروپ میں جا سکتا ہے. ہمارا مذہب کا دروازہ کھلا ہے. مولا علی علیہ السلام اور نبی کریم باتیں کر رہے ہیں. بلال کو بلایا. اے بلال، ابھی اعلان کرو. ابھی بات کیا تھی؟ اسی طرح جماعت خانے کا سٹرکچر دیکھ لو کہ یہ مسجد نبوی ہے. ایک سائڈ میں دروازے تھے، ایک دروازہ رسول اکرم کے بیڈ روم میں جاتا تھا، ساتھ دوسرا دروازہ تھا وہ علی کے بیڈ روم میں جاتا تھا. وہ زمانے میں لیونگ روم اور ڈائننگ روم اور یہ وہ ایسے جدے نہیں تھے، ایک روم تھا، اس میں ہی سوتے تھے، اس میں ہی کھاتے تھے. تو نبی کا جو دروازہ تھا وہ ایک بیڈ روم میں جاتا تھا، پھر دوسرے بیڈ روم میں اندر ایسا 7-8 دوسرے کمرے تھے. ہر کمرے میں رسول اللہ کی ایک بیگم رہتی تھی. مولا علی کا بھی دروازہ تھا، اور یہ سائڈ کے اوپر اور دوسرے اصحاب تھے. حضرت ابو بکر کا دروازہ تھا، حضرت عمر کا دروازہ تھا، عبد الرحمن بن عوف کا دروازہ تھا، حضرت عثمان کا دروازہ تھا. اس طرف محراب تھی. حکم فرمایا. اب بات کیا تھی کہ یہ جب بھی نماز کی بات ہوتی تھی تو سب لوگ ادھر سے چلے آتے تھے. دروازہ کھولا اور مسجد میں آ گئے. اور کبھی باہر شاپنگ کے لیے جانا ہے تو ابھی دروازہ کھولا اور مسجد میں سے نکل کے چلے گئے، کیونکہ یہ بالکل شارٹ کٹ ہوتا تھا. تو بہت سے لوگ پاک ہوتے تھے، بہت سے لوگ ناپاک ہوتے تھے. ناپاک حالت میں بھی مسجد میں سے نکل کے چلے جاتے تھے. نبی کریم نے بلال کو کہا اعلان کرو کہ سب کے دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں بند کر دو ہمیشہ کے لیے. کوئی نہیں اٹھا، حالانکہ جس کے دروازے کھلتے تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. کوئی نہیں اٹھا. بلال، جی سرکار، اعلان کرو کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ مسجد میں میرے اور علی کے سوا باقی سب کے دروازے بند کر دو. ایک جنا اٹھا، اس نے دروازہ بند کر دیا. دوسرے نہیں اٹھے. بلال، کہو اللہ فرماتا ہے علی اور میرے سوا باقی سب کے دروازے بند کرو، اس کے پہلے کہ تمہارے اوپر غضب اترے. جب غضب کا نام سنا سب لوگ اٹھ کے بھاگے، سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر دیے. چوں چوں میں ہونے لگی. نبی کریم ممبر پہ گئے. حضور نے فرمایا دیکھو، میں نے جو کچھ کہا وہ اللہ کے حکم سے کہا. مجھے اللہ نے ایسا حکم کیا کہ میرے اور علی کے سوا اور علی کی جو اطرت ہے، اولاد ہے، اس کے سوا مسجد میں اور کوئی اپنے گھر سے ڈائریکٹلی نہ آوے. پاکیزگی ناپاکیزگی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی. ان کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے. بہتوں کو برا لگا. کئیوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ داماد ہے نا تو فاطمہ کی خاطر آپ نے علی کے ساتھ رعایت کی. ایسی باتیں بھی ہوتی تھی. میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ لگے. اب آہستہ آہستہ رسول اکرم کو بڑھاپے نے پکڑ لیا. حضور کمزور ہو گئے اور ایک دن بیمار پڑ کے پلنگ کے اوپر پڑ گئے. اس بیماری کی حالت میں رسول اکرم نے بسا اوقات کہا کہ دیکھو، ہمیشہ مل کے رہنا، اتفاق سے رہنا، میرے مذہب کے اوپر برابر چلنا، ایسی نصیحتیں کرتے رہے. حضور نے دیکھا کہ ابھی وقت نزدیک آیا ہے. غدیر خون کی یاد دلاتے رہے کہ میرے بعد علی تمہارا حاکم ہے. کئی لوگوں نے، خاص طور پہ وہ کہ جو شیعہ نہیں ہیں، وہ مولا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ دوست، لیڈر وغیرہ وغیرہ.
مگر مولا کا جو لفظ ہے، عربی جاننے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولا کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے اوپر حکومت کرے، جو ہمارے اوپر کوئی دعویٰ رکھ سکے کہ جس کی ہم بات رد نہ کر سکیں، سیٹھ، مالک، اس کو مولا کہتے ہیں۔ تو نبی کریم نے اپنی بیماری کی حالت میں ایک دن فرمایا کہ کاغذ اور قلم منگاؤ تاکہ میں تمہیں لکھ دوں، تحریر کر دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ پیر صدر دین کو جو فکر تھی وہ پیر صدر دین کے دادا کو بھی یہی فکر تھی۔ پیر صدر دین کا دادا نبی، پیر صدر دین نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی پیر ہیں وہ سب آل رسول ہیں، اور کوئی بھی ہمارا پیر امام کی فیملی کے باہر کبھی نہیں ہوتا۔ جتنے بھی پیر ہیں وہ حضرت امام کی ہی فیملی میں سے ہوتے ہیں، یا امام کا بھائی ہوتا ہے یا امام کا بیٹا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ امام کی ماں کو بھی پیری جمع دیا، مولانا آغا حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنی ماں بی بی سرکار کو پیری جمع دیا، لیکن فیملی میں، فیملی کے باہر کوئی پیر نہیں بن سکتا۔ یہ سب زلی اور وزیر اسماعیل جو تھے پیر بن گئے، تو موت کے بعد مولا نے ان کو پیری درجہ دیا ہے، پیر کا جامع نہیں دیا۔ ہم پیر سبزلی کے اوپر صلوات نہیں پڑھ سکتے، ان کو پیر کا درجہ دیا ہے۔ وہ پیر کے درجے پہ پہنچے، واصل حق نہ ہوئے، خدا نہیں بنے، تو یہ ایک درجہ ہے۔ پیر وہ ہے کہ جو امام کی فیملی میں سے ہوتا ہے، اور امام فرمان کرتا ہے کہ یہ تمہارا پیر ہے۔ مولانا حضرت امام پیر ہے اور امام بھی ہے۔ تو کئی لوگ ہماری جماعت میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیر کے درجے کو گھٹا کے ناصر خسرو، حمید الدین کرمانی، حسن بن صبا، ان لوگوں کی لیول کے اندر پیروں کو بنا دیا۔ ناصر خسرو پہلے اثناعشری تھا، پھر اسماعیلی بنا۔ حسن بن صبا پہلے اثناعشری تھا، پھر اسماعیلی بنا۔ حمید الدین کرمانی ایک بڑا عالم تھا، دائی تھا۔ ان کو ہم اپنے پیروں کی لیول میں نہیں لا سکتے، وہ پیروں کی جوتیوں جیسے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو علم نے درجے دیے۔ دائی تھے اماموں کے، جماعتوں نے ان کی بڑی عزت کی۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے جب 1893 کے اندر 2 آدمیوں کو مشنری کا لقب دے کے اور حکم فرمایا کہ ابھی تم ان کو جماعتوں کے اندر بھیجو، ایک تو جمال مکھی تھے، جمال میگ جی، اور دوسرا لدھا بائی وسرام تھے، جماعتوں کو فرمان کیا کہ یہ جو 2 وائز کرنے والے مشنریز ہیں وہ میرے ایلچی ہیں، میرے ایمبیسیڈر ہیں، میرے مہمان ہیں، ان کی بڑی عزت کرو۔ تو یہ عزت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیر بن گئے، پیر تیجے صاحب تھا پیا۔ تو پیر کی جو درجے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ پیر صدر دین کو وہی فکر تھی کہ جو ان کے دادا کو محمد مصطفیٰ کو فکر تھی۔ جب حضور نے کہا کہ کاغذ اور قلم منگاؤ، میں ایک نوشتہ لکھ دوں، ڈاکومنٹ لکھ دوں، ایک آدمی اٹھا لینے کے لیے، تو حضرت عمر نے اس کے جبے کو پکڑ کے بٹھا دیا اور رسول اللہ کی طرف ہاتھ کر کے کہتا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بیماری کی حالت میں مغز خراب ہو گیا، اس کا بکتا ہے، یہی لفظ ہے۔ میں اس بے ادبی کی خود معافی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو وہ چیز کہہ رہا ہوں کہ جو شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ شبلی نعمانی سنیوں کا بہت بڑا عالم تھا، وہ خود لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد پھر نیچے لکھتا ہے، شبلی نعمانی خود لکھتا ہے کہ مجھے بڑی حیرانی ہے کہ حضرت عمر جیسے آدمی کے منہ سے رسول اللہ کی شان میں ایسے بے ادبی کے لفظ کیوں نکلے۔ شبلی نعمانی نے لکھ دیا اور پھر نیچے اپنا وہ بیان کر رہا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ حضرت عمر جیسے آدمی نے رسول اللہ کی شان میں ایسے بے ادبی کے الفاظ کیوں کہے۔ الفاروق اس کتاب کا نام ہے۔ وہ آدمی بیچارہ بیٹھ گیا، جب بیٹھ گیا تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے، چھوٹا سا روم تھا، 10 15 20 آدمی مشکل سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم کھٹلے پہ پڑے ہوئے ہیں، بیماری کی حالت ہے، آپ کو پسینہ اتر رہا ہے، کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر نے اس طرح پکڑ کے اس کو بٹھا دیا کہ یہ آدمی تو بیماری کے اندر حجر کی حالت میں بکتا، یعنی جب بخار دماغ میں چل جاتا ہے اور آدمی کا دماغ بالکل غلط ہو جاتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں الحجر۔ کہتے ہیں ہم کو کتاب اللہ بس بنا، کتاب اللہ، ہم کو یہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔
میں تیرے کو کیا پتا لگا کہ نبی کیا لکھوانے والے ہیں؟ میں حضرت عمر کو سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا لگا کہ نبی کیا لکھوانے والے ہیں؟ آپ نے کہہ دیا کہ ہم کو کتاب اللہ کی بس ہے. ان کے دل میں تھا، اس کو بٹھانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ حضرت علی کی جو محبت ہے نا، اس کی وجہ سے رسول اللہ اور کچھ نہیں لکھیں گے، یہی کہیں گے کہ علی کی تابعداری کرو. اور حضرت عمر جان گئے. اور پھر حضرت عمر، یہی شبلی نعمانی رپورٹ کرتے ہیں، میں سنی ہی کی رپورٹ کر رہا ہوں، کسی شیعہ کی لکھی ہوئی نہیں. شبلی نعمانی خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر بعد میں جب خلیفہ بن گئے تو کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی نیت تھی علی کو خلیفہ بنانے کی، لیکن میں آپ کی نیت کو توڑ گیا، اس کے لیے میں نے رسول اللہ کو بنانے نہ دیا کہ وہ علی کی خلافت کا لکھے. خود قبول ہو گیا. دیکھو کتنی اچھی ڈاکومنٹ آ گئی ہمارے ہاتھ میں. تو یہ ڈفرنس جب پڑ گیا، رسول اللہ علی کی خلافت اور امامت دونوں کی تلقین کرتے کرتے گزر گئے. امیڈیٹلی جنازہ چھوڑ کے حضرت ابوبکر، حضرت عمر خلیفہ بنانے کے لیے چلے گئے. اپنے داماد کا جنازہ اٹینڈ نہیں کیا، دفن کریا اٹینڈ نہیں کی، اور خلیفہ بنانے میں لگ گئے. علی کا حق چھین لیا. یہ جگہ بنی تفاوت کی. میجورٹی ان لوگوں کے ساتھ تھی. کیوں میجورٹی تھی؟ ان پڑھ جاہل لوگ تھے میجورٹی والے. لڑائیوں کا سلسلہ شروع کر کے غنیمت کا مال بانٹنے لگے، سب اس طرف چلے گئے. رومی جیسے آدمی نے، رومی تو شیعہ نہیں تھا، شمس تبریز کا مرید بعد میں بنا. رومی نے لکھا ہے، کیوں صحابہ حب دنیا داشتند. کا وہ فارسی جاننے والا ہے تو اس کو مزہ آئے گا. کہتے ہیں کیوں صحابہ حب دنیا داشتند مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتند. کیونکہ جو صحابہ تھے رسول کے اصحاب، ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت تھی، اس لیے رسول اللہ کو کفن دیے بغیر چھوڑ دیا. اس سے زیادہ اور کون سی ڈاکومنٹ ہو سکتی ہے؟ تھوڑے سے آدمی تھے جو علی کو چاہنے والے تھے، تھوڑے سے آدمی تھے جو علی سے پریم کرنے والے تھے، تھوڑے سے آدمی تھے جو علی کی پہچان کرنے والے تھے. اور یاد رکھو دنیا کے اندر ہیرے تھوڑے ہوتے ہیں، پتھر تو بے حساب ہوتے ہیں. لاکھوں ٹن پتھر میں سے تھوڑے تھوڑے ہیرے نکلتے ہیں. ہیرے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. ہمارے 200 رتل بدن کے اندر دماغ کتنا جو ہمارا کانشنس عقل والا دماغ ہے، جس کو ہم اپر برین کہتے ہیں، 8 ساڑھے 8 اونس. 150-200 رتل کے بدن میں 8 اونس، 8.5 اونس، ہاف رتل جتنا، ہاف پاؤنڈ جتنا برین ہوتا ہے جو سارے بدن کو کنٹرول کرتا ہے. میجورٹی کی کوئی بات نہیں ہوتی، یہاں تو کوالٹی کی بات ہے. اسماعیلی مذہب جو ہے وہ نور پرستی کا مذہب ہے. اسماعیلی مذہب کا جو پایا اور فاؤنڈیشن ہے وہ محبت کے اوپر رچی ہوئی ہے. محبت، امام کی محبت. آج جیسا میں نے عرض کی کہ ہماری جماعت کے اندر ایک اس قسم کا گروپ پیدا ہو رہا ہے جو کبھی کہتے ہیں کہ امام ہمارے جیسا ایک آدمی ہے، کبھی کہتے ہیں امام محض ایک لیڈر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ نور وغیرہ کی کوئی بات نہیں. اس قسم کی ہماری مذہب کے اندر، ہماری جماعت کے اندر آج گئے 10 برس سے یہ باتیں چالو ہو رہی ہیں. میں ایک مشنری کے طور پہ میں نے ساری زندگی آپ لوگوں کے قدموں میں گزاری ہے، جماعت کی خدمت میں میں نے گزاری ہے. میری زندگی کا ایک مقصد یہی ہے کہ جو کچھ بھی صحیح علم ہے میں جماعت تک پہنچاؤں. ماننا نہ ماننا وہ میرا کام نہیں. رسول اللہ کو فرمایا، اے نبی تیرا کام صرف یہ ہے کہ تو اپنا پیغام دے دے، ان کو ڈراؤ اور ان کو خوشخبری دو. ڈرانے سے مطلب کیا ہے کہ اگر برے کام کرو گے، گناہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، اللہ کا غضب اترے گا، اور اگر اچھائیاں کرو گے تو خدا تمہیں راحتیں اور نعمتیں اور جنت عطا کرے گا. نبیوں کی وارثدار علماء ہوتے ہیں. میرا کام بھی یہی ہے کہ میں مذہب سکھا دوں صحیح طور پہ. لیکن کم بختی یہ ہے کہ بعض واعظ کرنے والوں کے اندر سے ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جو امام کی امامت کو قتل کر رہے ہیں کہ امام تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے. گئے مہینے میں ڈلاس گیا، واعظ ختم ہونے کے بعد مفتی صاحب نے کہا مشنری صاحب کچھ لوگوں کے سوال جو ہیں. اچھا، میں نے کہا خوشی سے. ہم لوگ بیٹھے اور وہاں مجھ کو کہا گیا کہ بھائی لندن سے ایک اسکالر آیا تھا انسٹیٹیوٹ میں سے، اور اس نے ادھر آ کے لوگوں کہا
یہ امام کے اندر نور وغیرہ کی کوئی بات نہیں، وہ ہمارا ایک لیڈر ہے، تمہارے جیسا میرے جیسا ایک آدمی ہے۔ جماعت بڑی گھبرائی، گرم ہو گئی، کچھ لوگ غصے ہو گئے، مجھے کہنے لگے، مجھے تو نام بھی دیا لیکن مجھے کہنے لگے مشنری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو تمہارے باپ دادا کو اسماعیلی مذہب میں لایا کون؟ تو جو آدمی مجھ سے سوال کر رہا تھا مومن شخص تھا، بڑا غصے میں تھا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ دادا کو، کہ ہم سب کے باپ دادا کو اسماعیلی مذہب میں لایا کون؟ مولوی فتح علی لایا کہ پیر صدر الدین لایا؟ مولوی عنایت علی لایا کہ پیر حسن کبیر الدین لایا؟ تم کو اسماعیلی مذہب میں لایا کون؟ تمہارے باپ داداؤں کو اسماعیلی مذہب بتایا کس نے؟ ہمارے پیروں نے، پیر صدر الدین نے، پیر حسن کبیر الدین نے، پیر تاج الدین نے، پیر نصیر الدین نے، پیر صاحب الدین نے، پیر شمس الدین نے، پیر سلام الدین نے، پیر صدر نور نے، ایسے ہمارے بہت سے پیر، اور ان پیروں کی اولاد، انہوں نے ہمارے باپ داداؤں کو اسماعیلی مذہب دکھایا۔ ہمارے میں اور ان میں غیروں میں فرق یہی ہے کہ ہمارے بہت سے پیر اور ان پیروں کی اولاد، انہوں نے ہمارے باپ داداؤں کو اسماعیلی مذہب دکھایا۔ ہمارے میں اور ان میں غیروں میں فرق یہی ہے کہ ہمارے مذہب کا جو پایا ہے، ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن ہے، ہمارے دل کے اندر جو ایمان کی جو چیز ہے وہ حضرت امام کی محبت ہے، اور یہ چیز رسول پاک کی اس فرمان کے مطابق ہے کہ جو کہتے ہیں کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، یہ خدا کی عبادت ہے۔ 1300 برس کے بعد رسول اللہ کے اس اعلان سے کہ علی سے محبت کرو یہ عبادت ہے، اس کے 1300 برس کے بعد ہندوستان کے اندر دلی میں ایک فقیر نما شاعر پیدا ہوا۔ فقیر نما یہ کہ بیچارے کے پاس پیسہ نہیں تھا، بہت دفعہ بھوکا رہتا تھا۔ ہندوستان پاکستان کے لوگ اس کو بہت جانتے ہیں۔ اس کا نام تھا غالب، مرزا غالب۔ غالب کہتا ہے، غالب کا یہ لفظ سنو کہ 1300 برس کے بعد رسول اللہ کی حدیث کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ علی کی محبت خدا کی عبادت ہے۔ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ غالب شعر لکھتا ہے، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ علی کی بندگی کرتا ہوں تو مجھے حق ملتا ہے، مشغول حق ہوں۔ رسول اللہ کی وہ حدیث، ایک تو یہ کہ علی کی محبت خدا کی عبادت ہے، دوسرا یہ کہ علی جدھر ہے حق ادھر ہے۔ تو دیکھو غالب کیسا اشارہ کرتا ہے، مشغول حق ہوں، میں حق کے ساتھ بزی ہوں علی کی بندگی کر کے، یعنی غالب علی کی بندگی کرتا تھا۔ اس کا یہ جو شعر ہے کتاب میں ملتا ہے، کا اگر مل جاوے دیوان تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز ملتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اسماعیلی مذہب کا جو پایا ہے وہ محبت پہ ہے۔ علی کے زمانے سے لے کے ہماری یہ جو کلاس ہے یہ باطنیہ ہیں، ہم کو باطنیہ کہا گیا۔ ہم نے ہمیشہ علی کے پیچھے چلنے کے لیے قسم کھائی اور اپنی اولادوں کو اپنی آنکھ کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے گھروں کو جلتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنی ساری زندگیاں لٹا دی، مال و دولت لٹا دیے، گھوڑے اونٹ اتار دیے، بکریوں کے ریوڑ جلا دیے، مارے ڈالے گئے، ہمارے کھیت برباد کر دیے، ہمارے مکان توڑ کے ہل جلا دیے گئے، ہم کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ ہم اسماعیلیوں کو اس طرح سے تکلیفیں دی گئیں، لیکن اسماعیلی کبھی پیچھے نہیں، شیعہ نے علی کبھی پیچھے نہ ہوئے۔ دیکھو دیندارو، ہمارے اسماعیلی مذہب کا پایا حضرت امام کی تابعداری ہے۔ حضرت امام کا حکم مانو۔ اگر حضرت امام کہے کہ شام کے وقت جماعت خانے میں ڈھول بجایا کرو تو دیندارو شام کے وقت ہم ڈھول بجائیں گے، ہم دعا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ امام زمان کی تابعداری کا نام ہے۔ جو حکم حضرت امام کرے
وہ حکم مانو. وہ حکم ہماری سمجھ میں نہیں بھی آتا تو بھی مانو. مولانا حضرت امام نے ادھر آ کے 1978 کے اندر آ کے یہاں کینیڈا میں فرمان کیا کہ دیکھو یہ وہ ملک ہے کہ جہاں تم کو کوئی ایسی تکلیف نہیں پڑے گی تمہارے باپ دادا کی پرنالی کا ٹریڈیشن کے اوپر چلنے کے لیے, تمہارے باپ دادا کے مذہب کے اوپر چلنے کے لیے یہاں تم کو کوئی تکلیف نہیں پڑے گی, کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ اس بات کو ویلکم کرتا ہے کہ تم اپنا کلچر اور اپنی ٹریڈیشن ادھر لے کے آؤ. ماں باپ فرماتے ہیں تمہارے باپ دادا ہندوستان سے جب افریقہ میں گئے اس وقت بھی جو تمہاری ٹریڈیشنز اور وغیرہ تھی ان کے اوپر چلنے کے لیے یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں, اور ہمیں انشاءاللہ یہاں کوئی تکلیف نہیں پڑے گی. مگر میں نے آپ کو بولا ہمیں اپنے مذہب کی جو حقیقت ہے وہ بڑی کٹھن ہے. ہمارے مذہب کو سمجھنا آسان نہیں. 700 برس سے کھوجے بنے ہوئے ہیں, ہم بھی ابھی تک اپنے مذہب کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکے تو ہم غیروں کو کیا سمجھا سکیں گے. تو ہمارا مذہب جو ہے نا اس کی یہ بڑی کڑوی لیکن طاقت والی دوا, پل یا وٹامن کی ٹیبلٹ کہو تو وہ یہ ہے کہ حضرت امام سے پیار کرو, حضرت امام کا حکم مانو. اس میں سب کچھ آ گیا. رسول اکرم حجرے میں بیٹھے تھے, بازو کے روم کے اندر حضرت انس بن مالک بیٹھے تھے. یہ حضرت انس بن مالک جو ہیں میں یہ بھی ذکر اپنی وعظوں میں کر چکا ہوں لیکن پھر بھی کئیوں نے نہیں سنا ہوگا. حضرت انس بن مالک جو تھے وہ رسول اللہ کے پاس 10 برس رہے, سیکریٹری کے طور پہ کام کرتے رہے. انس بن مالک سے بڑی حدیثیں ہمارے سنی بھائی روایت کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کے اندر انس بن مالک کی بے حساب حدیثیں ہیں. حضرت انس بن مالک نماز پڑھ رہے تھے بازو کے روم میں, اور اس روم کے اندر رسول اکرم بیٹھے تھے. آپ کو کوئی کام کی ضرورت پڑی, آواز دی اے انس. اب انس نماز پڑھتا تھا نا, جواب نہ دیا. حضور نے دوسری دفعہ ذرا زور سے آواز لگائی اے انس, تو بھی انس نے آواز سنی مگر چونکہ نماز پڑھتا تھا جواب نہ دیا. تیسری دفعہ حضور نے زور سے آواز لگائی اے ابن مالک, اے مالک کے بیٹے, تو بھی جواب نہیں دیا. نبی کریم اٹھ کے جو ایسا جھانک کے دیکھا تو وہ اس وقت نماز جلدی جلدی سے ختم کی اور سلام پھیر رہا تھا. تو آپ نے اسی حالت میں اس سے پوچھا ہے انس جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو جلدی سے ایسا کر کے کہتے یا نبی میں نماز پڑھتا تھا. کس نے کہا تجھے نماز پڑھنے کے لیے؟ کہتے آپ نے کہا. تو میں نے اگر کہا کہ نماز پڑھو تو اب میں تم کو بلا رہا ہوں تو تم کیوں نہیں آتے؟ کہتے یا نبی میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا مگر میں تم کو بلا رہا تھا, تو کیا یا نبی آپ مجھے بلاؤ تو میں نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا چھوڑ دو, کیونکہ میں نے تمہیں کہا نماز پڑھو, اب میں تم کو نماز میں سے بلا رہا ہوں. حضور نے فرمایا میری فرمان برداری ہی نماز ہے. بلا شک حضرت امام کی تابع داری کا نام ہی اسماعیلی مذہب ہے. حضرت امام کی تابع داری جو ہے وہی ہماری عبادت ہے. اے لوگوں, اللہ رسول کے لیے کہتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے کہ محمد کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا جب تک ہم نہیں چاہتے. یعنی محمد جو کچھ بھی کہتا ہے وہ ہمارا حکم ہے. اس کے ہونٹوں میں سے جو نکلتا ہے وہ کلام الہی ہے. علی اور نبی ایک ہی ہیں. علی کی جو اولاد جو امام ہے وہ بولتا قرآن ہے, وہ قرآن ناطق ہے. آپ شیعہ لٹریچر پڑھو تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ امام کا درجہ کیا ہے. علی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن ناطق ہوں. ہمارا امام اور قرآن یہ کبھی جدا نہیں ہوتے. قرآن علی نبی کے گھر میں اترا, حضرت ابو بکر کے گھر میں قرآن نہیں اترا, حضرت عمر کے گھر میں قرآن نہیں اترا, حضرت عثمان کے گھر میں قرآن نہیں اترا, حضرت عبد الرحمن بن ابن ملجم کے گھر میں نہیں اترا کہ جس نے علی کو مار ڈالا. اور اس کو بھی میں نے حضرت جان بوجھ کے کہہ دیا ہے, کیونکہ حضرت کیا ہے, بڑے لوگوں کو ہم حضرت کہہ دیتے ہیں. ہمارے بھائی تو معاویہ کو بھی حضرت کہتے ہیں اور یزید کو بھی حضرت لکھتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کی بچوں کو بکرے کی طرح شہید کر دیا. تو دین جو ہے وہ اور چیز ہے, دین اور چیز ہے, منہ سے کہہ دینا وہ اور چیز ہے. دین پہ عمل کرنا آسان نہیں. ہمارے مذہب کے اندر
شیعوں کے اندر، اسماعیلیوں کے اندر خصوصاً طور پہ ہمارے لوگوں نے، ہماری جماعتوں نے اپنے اماموں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. کراچی میں امام سلطان محمد شاہ پیدا ہوئے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کی امامت کا زمانہ تھا. ہو سکتا ہے کہ کوئی سندھی بھائی یہاں بیٹھا ہوئے اور اس فیملی کو جس کا میں ابھی ذکر کروں گا شاید وہ پہچانتا بھی ہوئے. بات میں آپ کو 100 برس سے زیادہ کی کر رہا ہوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا تولد ہوا ٹیکری کے بنگلے پہ. آپ کو دودھ پلانے کے لیے رتن بائی کا انتخاب ہوا. میں نے رتن بائی کو دیکھا ہوا ہے جس نے مولانا سلطان محمد شاہ کو دودھ پلایا تھا. کراچی میں رہتی تھی. بس مولانا سلطان محمد شاہ آہستہ آہستہ تھوڑے بڑے ہوئے، کھیلتے رہے. 3 برس کی عمر میں انگلی پکڑ کے دادا اور باپ کے ساتھ کالی محلے کے جماعت خانے کے اندر آئے. مولانا سلطان محمد شاہ 3 برس کے تھے. انگلی پکڑی ہوئی ہے دادا کی، حسن علی شاہ ماں باپ کی. چلے آئے ہیں کرسی کے اوپر جدھر ہم ہاتھ رکھتے ہیں نا، جو آرمز ریسٹ ہوتے ہیں. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے اٹھا کے اپنے اس مبارک پوترے کو اس کرسی کے ہتھے کے اوپر کھڑا کیا. 3 برس کے سلطان محمد شاہ، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تلوار لگائی ہوئی ہے اور بلو رنگ کا مخمل کا کوٹ، زری کے پتے اور اس میں نشانات ہیں. اور فرمایا ہے جماعت یہ سلطان ہے. سلطان کا نام حسن علی شاہ ماں باپ نے دیا. محمد کا جو نام تھا وہ ماں نے دیا، ماں محمد پکارتی تھی. ہے جماعت یہ سلطان ہے، یہ ساری دنیا کا سلطان بنے گا. اس کے دور امامت میں تم بڑے مزے کرو گے، تم بہت آگے بڑھو گے، تم بڑے آباد بنو گے. بہت سے فرمان کیے. امام سلطان محمد شاہ کی انٹروڈکشن کرائی. بامبے کے اندر گھوم پھر کے حضور واپس جب گئے ادھر کراچی. ابھی کراچی کا جو ٹیکری کا بنگلہ ہے آپ کو تو معلوم ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے. تو یہ پہاڑی کے کنارے پہ آگے اور پیچھے کی سائڈ میں باغیچے بنے ہوئے تھے. باغ کے اندر ایک مالی تھا، اس کا نام تھا ابراہیم شیو جی. اعلیٰ درجے کا مومن سندھی اسماعیلی تھا. یہ گارڈنر تھا. اس کا ایک لڑکا تھا جو دنیا بھانے امام سلطان محمد شاہ سے عمر میں 1-1.5 برس بڑا تھا اور ذرا اچھا روبسٹ تھا. سلطان محمد شاہ دنیا بھانے ذرا پتلے تھے. یہ فیملی کی علی سے لے کے یہ ریت چلی آتی ہے، جب چھوٹے ہوتے ہیں تو دبلے پتلے ہوتے ہیں، جو جو عمر بڑھی جاتی ہے تو ذرا موٹے ہوتے جاتے ہیں. ہمارے امام کی گادی پہ بیٹھی ہوئی فوٹو اور اب کی فوٹو دیکھ لو، دل خوش ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا امام موٹے ہو گئے. حضرت علی ایسے ہی تھے. تو وہ ابراہیم کا ایک لڑکا تھا اور یہ امام سلطان محمد شاہ ارد گرد کے اور بھی تھوڑے نوکروں اور دوسروں کے لڑکے، یہ سب بچے کھیلا کرتے تھے. جب واڑی میں رہنے کے لیے آئے تو کمڑیا حاجی کی ایک لڑکی تھی جس کا نام کیسر بائی تھا. تو سلطان محمد شاہ اس کے ساتھ بھی کھیلا کرتے تھے. اس کی چوٹی باندھ دیتے تھے، درخت کے ساتھ باندھ دیتے تھے. ایسا شرارتیں ہوتی تھی بچوں کی طرح. ایک دفعہ وہ ابراہیم اور سلطان محمد شاہ کے اندر کچھ جھگڑا ہو گیا اور یہ ابراہیم درانتی سے گھاس کاٹ رہا ہے. جھگڑا ہوا. وہ لڑکا ذرا زوردار تھا، مکہ بازی بھی ہوئی. اس نے سلطان محمد شاہ کو زمین پہ پچھاڑا اور چھاتی کے اوپر ایسا ہاتھ کر کے بیٹھ گیا. سلطان محمد شاہ نے شور مچایا. اب سب سے نزدیک کون تھا؟ یہ ابراہیم، اس لڑکے کا باپ. اس نے جو دیکھا بھاگا. جب بھاگ کے آیا نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ اسی کا خود کا لڑکا امام سلطان محمد شاہ کی چھاتی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور گردن پکڑی ہوئی ہے. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. امام کی محبت کی دیکھو ایک جھلا، آپ کو ایک کرن دکھاتا ہوں کہ اسماعیلیوں نے اپنے اماموں کے لیے کیا کیا ہے. وہ لوگ جو امامت کو نہیں جانتے ان کو کبھی بھی پتہ نہیں لگے گا کہ امامت کیا ہے. امامت الہی نور ہے. مومن شخص تھا، دستبندی تھا،
आबिद था। जब उसने देखा कि उसकी औलाद हजरत इमाम की औलाद के सीने पे बैठी है, उसने अपने लड़के को पीछे से पकड़ के कमीज से उठाया, जमीन पे लिटाया और हाथ में जो दरांती थी ना घास काटने की, गर्दन पे फेरा डाली। अपने हाथ से अपने लड़के को कत्ल कर डाला। अब वो शोर बकोर जो हुआ था, तो ऊपर से हसन अली शाह माँ बाप उस वक्त वारा था, जमा था। अली शाह माँ बाप ऊपर थे। अली शाह माँ बाप ने जब देखा और इसने ऊपर देखा, पूछा अपने इब्राहिम क्या बात है? गर्दन झुका ली। मौला पूछते हैं क्या बात है? कहते मौला मेरे को माफ कर दो। क्या बात क्या है? खुदावंद मेरे को माफ कर दो, लेकिन तुम बात तो बोलो। या मौला मेरी औलाद ने तेरी औलाद की बेअदबी की, यानी मेरा लड़का तेरे लड़के के सीने के ऊपर बैठ गया, ये बेअदबी। मौला मुझको माफ कर दो कि मेरे नुत्फे से ऐसी औलाद पैदा हुई कि जो तेरी औलाद से दुश्मनी करे। मौला मुझे माफ कर दो, मगर देख तूने उसको मार डाला। हुजूर ने ताली बजाई, दूसरे नौकर आए, पुलिस को बुलाया गया, ले गए उसको। खैर उसने सारी हकीकत बयान कर दी। वो जमाना और किस्म का था, ब्रिटिश का राज था। इसको थोड़ी सी सजा हुई मगर छोड़ दिया। इसने अपनी लड़के को, अपने औलाद को इमाम की घर की बेअदबी करने के लिए खुद ही कत्ल कर डाला। यह है इस्माइलियों का खून, ये ईमान। अब आप में से जो बड़ी उम्र के कुछ लोग बैठे हैं, मैं यादी दिलाऊं, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की ऊंट के ऊपर बैठी हुई एक फोटो है। इब्राहिम शिव जी के औलाद में से तीसरी पीढ़ी के ऊपर उसका पोतरा या पड़पोतरा। उसको एक दिन सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं, मुझे लेके चलो ऊंट के ऊपर, शिकार करने जाएंगे। भले सरकार। तो वो आगे ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बंदूक लेके उसके ऊंट के पीछे बैठे हुए हैं। कभी किसी ने देखी होवे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये फोटो है। मौला दुनिया भाने जवान थे। ऊंट पे चले जाते हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह उसको कहते हैं, ये उसकी नस्ल है कि जिसके बाप ने अपने हाथ से अपने बेटे को कत्ल कर दिया इमाम के घर की बेअदबी करने के लिए, कि ऐसी औलाद भी न चाहिए। आज भी उसकी औलाद पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह है और बड़े मोमिन है। मौला कहते हैं उसका नाम भी इब्राहिम था। कि एक दिन छोटी उम्र के अंदर अली और मुआविया साथ खेलते थे। इस्लाम जाहिर होने से पहले की बात है। और मुआविया और अली शिकार करने के लिए निकले। वो जमाने के अंदर बंदूकें तो नहीं थी, तीर होते थे, नेज़े होते थे। मुआविया ऊंट चलाता था, अली पीछे बैठे थे। मौला अली मुआविया को कहते हैं, मुआविया तेरे से बू आती है। मुआविया छुप रहा। आदमी काम काज करे तो बू आती है, पसीना निकलता है। थोड़े टाइम के बाद फिर एक दफा ऐसा शिकार का मौका हुआ तो उसने मुआविया को वो बात याद रही। वो जमाने के अंदर पानी कुछ आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मुआविया ने गुस्ल वगैरह किया, अच्छे कपड़े पहन के आया। रास्ते में चलते चलते अली ने फरमाया, मुआविया तेरे से बू आती है। बड़ा परेशान हुआ। तीसरा मौका भी ऐसा आया और अच्छी तरह से साफ पाक हो गया था। फिर भी जब मौला ने कहा तेरे से बू आती है, ऊंट खड़ा करके नीचे उतर कहता है, अली क्या कहना चाहते हो? मैं नहा धो के साफ कपड़े पहन के आया हूं, तेरे से मुझे बू आती, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? मौला फरमाती है, मुआविया तू शादी करेगा, मैं शादी करूंगा, तेरा एक बेटा होगा, मेरा एक बेटा होगा, तेरा बेटा मेरे बेटे को शहीद करेगा, इसलिए मुझे तेरे लहू से बू आती है। वो जमाना बचपन का जमाना था, दोस्ती थी। मुआविया ने कह दिया कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। तो क्या अली के मुख से निकला हुआ लफ्ज वापस आता है? और वही हुआ। उसने शादी की, उसने शादी की।
اس کا ایک بیٹا یزید حرامزادہ پیدا ہوا، اور ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو. یہ حرامزادے کا لفظ مولانا سلطان محمد شاہ نے کہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اس نے پلید نے امام حسین کو بکرے کی طرح کاٹ دیا. اب ہم انہی کو حضرت بھی کہتے ہیں اور خلیفہ بھی مانتے ہیں، اور پھر دعاؤں میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی خدا کے رسول کے خلفاء صحابہ اجمعین، ان کے اوپر ہم صلوات پڑھتے ہیں. ہمارا مذہب اور ہے. ہم کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، مگر اپنا گھر جلا کے دوسرے کے گھر کو آباد ہم نہیں کرتے. ہم اپنا گھر جلاتے بھی ہیں تو اپنے ہی گھر کو آباد کرنے کے لیے جلاتے ہیں، اور اگر ہم قربانیاں دیتے ہیں تو اپنے مذہب کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے کے لیے دیتے ہیں. ہم اپنا ایمان نہیں بدل سکتے. اگر ایمان ہے تو کبھی نہیں بدلے گا. وہ لوگ کو جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام ہماری طرح کا ایک معمولی انسان ہے، ان کا کام اسماعیلی مذہب میں نہیں ہے. اسماعیلی مذہب ان کا ہے کہ جو امام کو اللہ رسول کا جانشین مانتے ہیں، اللہ کا نور مانتے ہیں، اس کے فرمان کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں، اس کی تابعداری کو اپنا دین مانتے ہیں. ہم محمد کو پیار کرتے ہیں، ہم علی کو پیار کرتے ہیں، ہم حسین کو پیار کرتے ہیں، ہم زین العابدین کو پیار کرتے ہیں. ان تمام ائمہ کو ہم نے ہر زمانے کے اندر پیار کیا، اور انشاءاللہ تا قیامت ہم اپنے اماموں کو پیار کرتے رہیں گے، اور ان کے قدموں کے اوپر اپنی جانیں دیں گے. مذہب کے اندر، جماعت کے اندر ایسے فتنہ خور کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ اسماعیلی مذہب حضرت امام کی تابعداری کا نام ہے. اگر کسی کو پسند نہیں، ان کا کام ہماری جماعت میں نہیں. مشنری ہوں، میرا کام یہ ہے کہ جو جماعت خانے نہیں آتے، میں ان کے پاس جا کے ان کو کہوں کیوں جماعت خانے نہیں آتے. میرا کام یہ ہے. بلکہ ہم سب مشنریوں کا کام یہ ہے کہ جو دعا نہیں پڑھتے، ہم اس کو پیار و محبت سے کہیں آؤ دعا پڑھو. ہمارا کام یہ ہے. اگر کوئی کمزور ہے، ہم اس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی ضدی ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی، تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے. اللہ تعالیٰ نے محمد کو کہہ دیا، کہو ان لوگوں کو تمہارے خیال اور ایمان تمہارے ساتھ، ہمارا خیال اور ہمارا ایمان ہمارے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک تعلیقہ بھیجا. نکورو ایک گاؤں ہے کینیا کے اندر. ایک آدمی ادھر پیدا ہوا جس نے ذرا اپنے مذہب میں ایسی ہی شرارتیں شروع کی جیسی آج اس وقت جماعت میں کسی تھوڑے سے وقت سے چل رہی ہیں. ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو وہ نہیں چاہیے، ہم کو شریعت چاہیے. ہم کو کیسی چاہیے؟ کون سی شریعت چاہیے؟ اگر غیروں کو خوش کرنا ہے دینداروں، تو وہ تبھی خوش ہوں گے. تم سب کچھ کرو گے ان کی باتیں، مگر جب تک حضرت امام کو مانتے رہو گے وہ خوش نہیں ہوں گے. ان کی خوشی ایک ہی بات میں ہے کہ تم حضرت امام کو چھوڑ دو، آغا خان کو چھوڑ دو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تم سے خوش ہو جائیں گے. ہم آغا خان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، نہیں چھوڑیں گے. مولا جو کہے گا ہم کریں گے. مولا ہم کو شاید ادھر نہیں کہے، لیکن کسی ملک میں حکم کرے گا کہ تم جاؤ ان کے ساتھ نماز پڑھو، ہم پڑھیں گے. مولا کہے گا کہ ان کے ساتھ جا کے روزے رکھو، ہم رکھیں گے، جو کہ ہم ابھی بھی رکھتے ہیں. مولا بہت کچھ کہے گا، بہت کچھ فرق ہوں گے. بہت سی جگہوں کے اوپر نیاز گھٹ پاٹ بند ہو جائے گا، نادی بند ہو جائے گی، ہماری بہت سی کریا کرم بند ہو جائیں گی. میں یہاں کی بات نہیں کرتا، کسی اور جگہ کی بات کرتا ہوں. لیکن اس سے ہمارے مذہب کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں. جو سچے ہوں گے وہ ہر حالت میں سچے رہیں گے. 1300-1400 برس سے ہم نے دشمنوں کے اندر رہ کے بھی اپنے مذہب کو رکھا ہے. آج 1200 برس کی جماعت سلمیہ کے اندر ہر زمانے کے اندر سنی حکومت رہی، لیکن 1200 سال سے اپنی جماعت ان سنیوں کے اندر بھی قائم اور دائم رہی. ہمارا مذہب انشاءاللہ جاری رہے گا. لیکن میں آپ کو فرق یہی بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا اسماعیلی مذہب یہ ہے کہ محمد کی آل میں سے، علی کی اولاد میں سے جو نور حاضر ہے، جو اللہ کا مظہر ہے، جو حاضر امام ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، خلیفۃ الرسول اللہ ہے، وہ ہمارا ماں ہے، باپ ہے، مالک ہے، سیٹھ ہے. ہمارا سب کچھ وہی ہے، وہی ہمارا قبلہ ہے، وہی ہمارا کعبہ ہے. یاد رکھو
اردو زبان کے اندر ماں اور باپ کو بھی قبلہ و کعبہ کہا جاتا ہے. تو یہ قبلہ و کعبہ جو کیا ہوتا ہے نا، یہ ایک عزت کی بڑائی کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارا حضرت امام ہمارے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ. میں آخری پارٹ بولتا ہوں، بن سکے تو میرے ساتھ بولو. اے جی تجھ بنا کوئی اور نہ دیس سمیم میں چھتا مارو آدھا جی تجھ بنا کوئی اور نہ دی سمیم نے چھتا مارو آدھار جی تجھ بنا میں ایکلا سامی تجھ بنا میں ایکلا سمیتا میں تھا جو رکھوال جی. مولانا حضرت امام وہ خداوند پاک کی نورانی ذات دین و دنیا میں آپ کے اوپر راضی ہوئے، دین و دنیا میں آپ کو اپنے چھتر چھایا میں رکھے، آپ کا ایمان ہر ہمیشہ مضبوط کرے، آپ کا ایمان بڑھاتا رہے، اپنا فرمان بردار مومن بنائے، دستمند و سکریت میں پورا رکھے، جملے جماعتوں کنبوں کے اندر اتفاق و محبت دے. مولا آپ کا ایمان کسی بھی حالت میں کمزور نہ ہونے دے، آپ کی جان مال میں برکت دے، آل و اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، آپ کی تندرستی زیادہ کرے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کی دعا بندگی قبول کرے، آپ کی دعاؤں کو منظوری دے. مولا تمام دکھوں کو دفع دور کرے. مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے. مولا آپ کو اپنی حقیقت اور معرفت دے. ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے. ہائے زندہ